بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو لیکچر کے حوالے سے سیکنڈری کامرس کمرشل جغرافیہ چیپٹر 6 چل رہا ہے۔ آج لیکچر نمبر 12 ہے، اسٹیٹ دی ایڈوانٹیجز اینڈ امپورٹنس آف اریگیشن۔ آب پاشی پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا۔ آب پاشی کیا ہے؟ آب پاشی جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ پہنچانا کھیتوں تک، ایسا نظام جس کے ذریعے سے پانی کھیتوں تک پہنچایا جا سکے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم کاشتکاری کر سکیں۔ تو آج اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ آب پاشی پاکستان جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان کی جو ہے 70% قومی آمدنی کا 70% جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نیشنل انکم ڈیپینڈ اپون دی ایگریکلچر۔ تو 70% جو ہے پاکستان کی آمدنی کا انحصار زراعت پر ہی ہے، اس لیے جو ہے پاکستان کے حوالے سے آب پاشی بہت اہم ہے۔ اس آب پاشی سے پاکستان کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ نمبر 1، ریسیو مور کراپس۔ جب جو ہے آب پاشی کے ذریعے سے پانی فراہم کیا جائے گا تو زیادہ ایریا جو ہے کلٹیویٹ ہو جائے گا، جس سے جو ہے اناج کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ تو جو ہے انکریز ریسیو مور کراپس، مور یوز آف ڈرائی لینڈ۔ پاکستان کی جو وہ زمین دور دراز کی جو خشک پڑی ہوئی تھی، بنجر پڑی ہوئی تھی، وہاں تک جو ہے پانی پہنچا کر وہ زمین بھی زیر کاشت لائی گئی اور زیر کاشت رقبے کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، مقدار بڑھ گئی۔ تو مور یوز آف ڈرائی لینڈ، انکریز مور فرٹیلیٹی آف لینڈ۔ جو ہے زمین کے ویسے ہی زرخیز تھی، لیکن جب پانی فراہم کر دیا گیا تو پانی کی زمین کی زرخیزی میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو انکریز مور فرٹیلیٹی آف لینڈ۔ چیپر اریگیشن سسٹم۔ پاکستان کا جو ہے وہ نظام آبپاشی بہت سادہ اور بہت ہی سستا ہے۔ صرف جو ہے وہ ایک دفعہ نہریں کھود دی جاتی ہیں اور پھر اس سے جو ہے پانی جو ہے وہ سارا سال چلتا رہتا ہے۔ تو یہ انتہائی سستا ترین نظام ہے جو کاشتکاری کے لیے بہت مناسب ہے۔ سپلائی مور فوڈ اینڈ کراپس۔ تو جب جو ہے وہ اریگیشن جو ہے سسٹم یوز کیا جاتا ہے، پانی جو ہے دور دراز کے کچے کے علاقوں تک پہنچا دیا جاتا ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ اناج کی کاشت بڑھ جاتی ہے اور پاکستان کی جو غذائی ضرورت ہے وہ غذائی ضرورت کی چیزیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو سپلائی مور فوڈ۔ پھر انکریز امپلائمنٹ ان رورل ایریاز اینڈ ٹرانسپورٹ۔ تو جو ہے وہ جو دیہاتی علاقے ہیں، دیہی علاقے جو بالکل بنجر پڑے ہوئے تھے اور جو ہے سنسان پڑے ہوئے تھے، ویران پڑے ہوئے تھے، وہاں پر جو آبپاشی کے ذریعے جب پانی پہنچا دیا گیا تو وہاں کے جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کو بھی جو ہے روزگار کے مواقع مل گئے، وہ بھی جو اپنی کلٹیویشن کر کے جو ہے زرعی اشیاء کو فروخت کر کے اپنی آمدنی کمانے لگے۔ تو یہ جو ہے وہ انکریز ان جو امپلائمنٹ، ڈیولپمنٹ اینڈ فوڈ اینڈ کراپس مارکیٹ۔ جو مارکیٹ ہیں، اناج منڈی، غلہ منڈی اور جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کی منڈی، تو یہ زرعی اشیاء کی جو ہے وہ کاشت سے جو ہے یہ بھی بہت زیادہ مستحکم ہو گئی، ان کی بھی جو ہے وہ یعنی ایکسٹینڈ کر گئی، سائز آف مارکیٹ ایکسٹینڈ کر گیا۔ پھر سیو اینڈ ارن مور فار اریگیشن منی، فرام اریگیشن منی۔ تو سیو جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، جو اگر ملک میں جو چیزیں کلٹیویٹ نہ کی گئیں تو پھر جو ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی، تو وہ امپورٹ فورن منی، تو جو امپورٹ کرنے سے ہماری فورن کرنسی جو ہے وہ ویسٹ ہوگی۔ اور جب ہم اریگیشن سے اپنی کلٹیویشن کو بڑھائیں گے تو پروڈکشن زیادہ ہوگی اور زائد پروڈکشن کو ہم ایکسپورٹ کر کے جو ہے وہ زر مبادلہ بھی کمائیں گے۔ تو یہ سیو اینڈ ارن فورن منی، بیرونی زر مبادلہ، اس کو کمانا اور اس کی بچت کرنا۔ مور پروڈکشن کو ایکسپورٹ کر کے ارن فورن منی، اور جو ہے ملک کی چیزوں کو استعمال کر کے سیو فورن منی۔ ڈیولپمنٹ آف انڈسٹری۔ ایگریکلچر میں جو پروڈکشن کی جا رہی ہے، جو کلٹیویشن ہو رہی ہے، یہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انڈسٹری میں یوز ہوتی ہیں، جیسے کاٹن جو ہے، را کاٹن جو ہے کاٹن انڈسٹری کی ایک اہم جو را مٹیریل ہے، وہ یوز کیا جاتا ہے۔ اس سے جو کاٹن انڈسٹری ڈیولپ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی کلٹیویشن کو بڑھا دیں اور وہ ایریا آف لینڈ جو بنجر پڑا ہوا تھا، بیکار پڑا ہوا تھا، جو اریگیشن اس کے تھرو جو ہے وہ بھی کلٹیویٹ ہو جاتا ہے، اس سے جو ہماری کاٹن کی پروڈکشن بڑھ گئی، اس سے جو ہے وہ کاٹن انڈسٹری جو ہے ڈیولپ ہو کر ہماری کاٹن آئٹمز جو ہیں وہ کاٹن کلاتھس جو ہے وہ ان کی ایکسپورٹس بڑھ گئی، جس سے فورن کرنسی ہم کما رہے ہیں۔ تو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آف انڈسٹری۔ اسی طرح جو ہے سیڈس جو ہیں اس کو کلٹیویٹ کر کے جو ہے آئل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ سرسوں ہے اور کارن ہے
جو ہے اسی طرح جو ہے پینٹ ہے، مونگ پھلی ہے، اور بھی بہت سے جو ہے سویابین ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سن فلاور ہے. اس قسم کے سیڈز جو ہیں ان کی کلٹیویشن کر کے ان سے آئل ایکسٹریکٹ کر کے جو ہے ہم آئل انڈسٹری کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اس طرح بہت سی انڈسٹریز جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ایگریکلچر پروڈکشن پر، تو جو ہے وہ انڈسٹریز ڈیولپ ہوتی ہیں اور پاکستان ہو رہی ہیں. انکریز ان ایکسپورٹس، تو جب ہماری جو ہے وہ ایک تو انڈسٹریل آئٹم پروڈیوس ہو رہی ہیں، اس سے ہماری جو ہے انڈسٹریل پروڈکشن بڑھ رہی ہے، انڈسٹریل ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے فروٹس ویجیٹیبلس جو ہیں وہ بھی جب ہماری نیڈ سے جو ہے جب ایریا آف لینڈ اریگیشن سے انکریز ہو رہا ہے تو ہماری نیڈ سے جو ہے ایکسیز ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم کو ایکسپورٹ کر کے فورن کرنسی کماتے ہیں. تو انکریز ان ایکسپورٹ اور ڈکریز ان امپورٹ بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ آئٹم جو ہے جو ہمارے کم پروڈکشن ہو رہے تھے، ایریا آف لینڈ کو بڑھا کر جو ہے وہ اب اس کی پروڈکشن بڑھ گئی، اس کی کلٹیویشن بڑھ گئی، تو اب ہم باہر سے امپورٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. تو ایکسپورٹ انکریز ہو رہی ہے، امپورٹ ڈکریز ہو رہی ہے. سپلائی آف ڈرنکنگ واٹر، اریگیشن کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ جو ہے کلٹیویشن کے لیے جو ہے وہ ایگریکلچر کے لیے جو پانی سپلائی ہوتا ہے، بلکہ جو ہے وہ پینے کا پانی بھی سپلائی ہوتا ہے، جو مختلف لوگوں کی جو ہے وہ زندگی کا ذریعہ ہے. ایک جو واٹر سپلائی والے کہتے ہیں پانی ہی زندگی ہے. تو خیر یہ زندگی کے لیے پانی جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا ہے. یہ سارے جو ہے وہ ایڈوانٹیجز ہیں اور امپورٹینس ہیں جو ایگریکلچر کے لیے بھی اور اس سے ہٹ کر بھی جو ہے وہ اکنامی کے لیے بھی جو ہے وہ کس کی اریگیشن کی. پھر کبھی کبھی سوال ہے تو رائٹ دی نیم آف یا رائٹ نوٹ آن بیریج آف پاکستان یا نیم آف بیریج آف پاکستان. تو یہ 5 جو ہے وہ اہم بیریج کے جو ہے وہ نام مانگتے ہیں. ایک جنا بیراج ہے جو 1946 میں جو ہے وہ اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا. توسا بیراج جو ہے یہ جو کوٹ ادو کے مقام پہ اس کو جو ہے بنایا گیا ہے. 1958 میں یہ کنسٹرکٹ کیا گیا ہے اور اس سے 346 فٹ لانگ ہے. ان بیریج سے کیا ہے کہ جو ہے وہ اس کے قریب کے علاقے جو ہے ان میں پانی سپلائی کیا جاتا ہے پینے کے لیے بھی اور کلٹیویشن کے لیے بھی، اور اس سے جو ہے وہ الیکٹریسٹی جو ہے پروجیکٹ بھی جو ہے لگائے گئے ہیں اور اس سے الیکٹریسٹی بھی پروڈیوس کی جاتی ہے، وہ کہ چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے. پھر نیکسٹ جو ہے وہ گدو بیراج جو 1962 میں کشمور کے مقام پر قائم کیا گیا ہے، جس کے 445 فٹ یہ لانگ ہے. سکھر بیراج 1932 میں اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا اور یہ اس کا ایریا جو ہے وہ بٹوین سکھر اور روڑی کے درمیان جو ہے یہ بیراج بنا ہوا ہے. پھر کوٹری بیراج یہ حیدرآباد پر ہے جو 1956 میں جس کی لمبائی جو ہے 3000 فٹ لانگ ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر سے متعلق مکمل ہے. انشاءاللہ بقیہ اگلے لیکچر میں. السلام علیکم.